یاد کا جو مقام ہے وہ اصل میں قلب ہے. میں پچھلے دفعہ بھی اور ہر دفعہ یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کی امی آپ کو یہ کہیں کہ میں نے بیٹے آج تمہیں بہت یاد کیا، یا آپ اپنے بچے کو کہیں کہ میں نے آج تمہیں بڑا یاد کیا، آپ یہ نہیں کہتے کہ میری آنکھیں تمہیں بڑا یاد کرتی رہیں، میرے ہاتھ تمہیں بڑا یاد کرتے رہے، میرا دماغ تمہیں بڑا یاد کرتا رہا. یہ وہ کہتے ہیں میں تمہیں دل I was really missing you. اللہ رب العزت کی یاد بھی دل میں ہوتی ہے، اور جب اللہ کی یاد دل میں رچ بس جائے تو انسان چاہے کام میں مشغول ہو یا کسی اور چیز میں بزی ہو، انسان اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا. دست بکار دل بیار، جو اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ ہاتھ کام کال میں مشغول لیکن دل اللہ کی یاد میں مشغول. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ذکر زبان سے کیا جاتا ہے فرشتے اس کو سنتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں کہ یہ انسان ذکر میں کی تھا، لیکن جو ذکر انسان دل میں کرتا ہے اس کی فضیلت 70 گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ فرشتے سن نہیں سکتے. وہ صرف اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کو تو معلوم ہوتا ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں. اور یہ ذکر جو ذکر قلبی ہے، اس کو ذکر قلبی، ذکر سری، ذکر خامل، ذکر خفی کہتے ہیں. اور اسی کو رجوع اللہ، انابت اللہ اور توجہ اللہ کہتے ہیں. جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ جو ہمارے سلسلے میں شروع میں سبق دیا جاتا ہے کہ آپ یہ گمان کر کے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں اللہ 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 کرتے ہوئے. یہ جو اللہ 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 کرنے کا جو ایک سبق دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ سوچ رکھیں اور کہ اپنے دل کے اوپر فوکس رہ کے، نہ سانس سے کرنا، نہ ہارٹ بیٹ کے اوپر فوکس ہونا، نہ مسل سے کسی چیز کا موومنٹ کرنا، صرف یہ خیال کرنا کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. یہ جو اس طریقے سے سوچ کے ذریعے ایک پوائنٹ پہ فوکس کر کے اللہ اللہ کا جو ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جس طرح آپ کوئی کہے کہ یہ قرآن سے کہاں سے ثابت ہے یا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے. تو دیکھیں قرآن پڑھنے والے بچے کو جس طرح شروع میں نورانی قاعدہ سکھایا جاتا ہے، تو نورانی قاعدہ کہیں حدیث میں تو نہیں آتا. نورانی قاعدہ تو بعد میں علماء نے ایک طریقہ نکالا کہ کسی بچے کو قرآن پاک سیکھنے کے لیے ایک طریقہ بتایا جائے تاکہ اس سے اس کا قرآن پڑھنا صحیح ہو جائے، اس کو قرآن کے ہجے کرنا آ جائیں، تلفظ صحیح ہو جائے، مخارج صحیح ہو جائیں، اس کے لیے قرآن کے اندر روانگی پیدا ہو جائے، وہ قرآن کو اچھا پڑھ سکے. اب جو ہم یہ جو اللہ اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، یہ ذکر بھی انسان کے قلب میں توجہ اللہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ مبتدی یعنی کہ جن کو بالکل جنہوں نے سٹارٹ کیا ہوتا ہے، ان کے لیے ان کے دل میں ذکر کو کک سٹارٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ آپ کا ذکر کی عادت بن گئی، دوسرا کیونکہ اس میں اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو جو ہے وہ بالکل ایک جگہ پہ فوکس رکھنا ہوتا ہے اور باقی ساری چیزوں کو، خیالات کو، ڈسٹریکشنز کو سیٹ اوے کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیز پھر آپ کی نماز کے اندر آتی ہے، کیونکہ پھر نماز کے اندر خیالات، ڈسٹریکشن نہیں آتی، انسان فوکسڈ رہتا ہے. ہمارے سلسلے کے مشائخ نے ایک بہت زبردست ثبوت دیا کہ بھئی یہ جو اللہ اللہ کرنا ہے یہ کہاں سے ثابت. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کوئی بھی ایک شخص اس زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو.